خواجہ خواجگاں امام الواصلین امام العاشقین حضور قبلہ خواجہ عبد الحکیم المرو قبلہ چنبی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دربار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالک آباد شریف حسن ابدال ضلع اٹک۔ حضور خواجہ خواجگاں کا ایک مرید تھا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کے بیعت ہوئے لیکن مجھے بیعت ہونے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ جب سے بیعت ہوئے ہو بیعت ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں حضور مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ خاموش ہوئے۔ خواجہ خواجگاں خواجہ عبد الحکیم حضور قبلہ چنبی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا اگلے دن کہ جاؤ اور جا کر یہ بازار سے لنگر کا سامان خریدنا ہے۔ جب سارا سامان خرید چکو نا تو سامان خریدنے کے بعد سامان کے پاس کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، پھر اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور پورے بازار میں اپنی نظر کو دوڑانا ہے، اور اس کے بعد فرمایا پھر اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ مرید جاتا ہے بازار سے جا کر لنگر کا سامان خریدتا ہے، جب سارا سامان خرید لیتا ہے تو دل میں خیال کیا کہ میرے شیخ کریم نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں سامان خریدنے کے بعد سامان کے پاس کھڑا ہو کر آنکھیں بند کروں۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور پورے بازار میں اس نے نظر دوڑائی۔ جب وہ کھول کے دیکھتا ہے آنکھیں بازار کی طرف، پورے کا پورا بازار جانوروں سے بھرا ہوا ہے، کوئی کسی جانور کی شکل ہے کوئی کسی جانور کی شکل ہے، بڑی ایک ہیبت طاری ہوئی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے آدھا اوپر والا جسم انسان کا ہے، نیچے والا حیوان کا ہے، بڑا پریشان ہوا، وہاں سے سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑا، اور دربار عالیہ پر جب پہنچتا ہے اور آ کر سارا واقعہ خواجہ عبد الحکیم قبلہ چنبی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو آپ نے جب اس کی بات سنی نا، آپ فرمانے لگے آپ تو کہتے ہو کہ میں درواشی کے ساتھ منسلک ہوا ہوں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملا، یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے دکھایا ہے، اللہ نے یہ آشنا اس وجہ سے آپ پر کیا ہے کہ جب تم اس دربار کے ساتھ منسلک ہوئے تھے تمہاری جو اندر کی حالت تھی اسی طرح تھی جو تم نے بازار کے اندر لوگوں کو دیکھا، کہ وہ شکلاً تو انسان ہے لیکن اندر جس کے دل میں جس کا جیسا حرص تھا، جیسے اندر کے معاملات تھے، وہ اسی جانور کی شکل دھار چکا تھا۔ اور تم بھی جب درواشی کے ساتھ منسلک ہوئے تو تمہارے اندر کی یہ کیفیت تھی، اور جتنا تم درواشی کو وقت دے چکے ہو، اس وقت میں ذکر کی برکت سے، یاد الہی کی برکت سے، یہاں آنے کی برکت سے ابھی تک تم آدھے انسان بنے ہو، اور آدھے اندر تیرے اندر ابھی بھی وہ سلسلہ سارا موجود ہے، اور تم کہتے ہو کہ دربار شریف کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اہل اللہ انسان کے من کو پاک کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، کی پاکیزگی پیدا کرنے والی یقیناً اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ مخلوق خدا کو اللہ کے راستے میں لگانے والے ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں لوگ ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ اگر کو تلاش کرنا چاہے، دل کی تمنا ہو، دل کے اندر طلب ہو، لیکن اللہ ماشاء اللہ دل کے اندر طلب بہت کم ہوتی ہے۔ آج لوگوں نے
بزرگوں کے ہاتھوں میں بیعت کرنا اس کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ بیعت کروں گا تو میرے یہ معاملے سدھ جائیں گے، بیعت کروں گا کہ یہ معاملے اچھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو، وہ ان راستوں کا مسافر بنے جن راستوں پر وہ تنہا نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اگر میں کہیں جاتا ہوں تو جگہ میں نے جو دیکھی ہوئی نہیں ہے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کبھی میں اس سے رابطہ کروں گا، کبھی اس سے پوچھوں گا، کبھی اس سے پوچھوں گا، میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے۔ جس کو پتا ہوگا وہ مجھے بتا دے گا، جس کو نہیں پتا ہوگا وہ کہے گا میں خود نہیں جانتا تو میں آپ کو کیا دکھاؤں۔ دوستان عزیز، بار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالکابہ شریف سلمدال حضور قبلہ عالم خواجہ عبدالرحیم بغدادی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خواجگاں آپ کے لخت جگر خواجہ عبدالحکیم قبلہ چندوی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہستیاں تھیں حضور قبلہ عالم امام الصابرین تاجدار سالکابہ شریف حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے صحیح معنوں میں مخلوق خدا کے دلوں کو عشق الہی سے سیراب کیا، عشق الہی کے نور کو ان کے سینوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا ہے، مردہ دلوں کو حیات جاوداں بخشی ہے۔ حضور قبلہ خواجہ قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوگ دنیا کی طلب لے کر آتے ہیں، لیکن خدا کے فضل سے ہم ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر عشق الہی اور عشق رسول کی شمع کو جلا دیا کرتے ہیں۔ اور یقیناً جو خود جانتا ہے وہ کسی کو تبھی تو پہنچا سکے گا۔ آج اس معاشرے میں خرافات اتنی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن اگر طلب صادق ہو تو اللہ ضرور اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ضرور اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے شیخ کریم سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضور میں نے فلاں شخص کو بھی دیکھا ہے، فلاں پیر کو دیکھا ہے، فلاں بزرگ کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں کی ہیں۔ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی آپ ہی دیکھتے رہیں گے، کبھی آپ کو بھی کسی نے دیکھا ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر آپ پر کسی کی نگاہ پڑی ہوتی پھر آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور یقیناً جن کے دل عشق الہی سے سیراب ہوئے ہیں، جن کو جام محبت اور عشق جام نصیب ہوئے ہیں، ان راستوں کو کبھی نہیں بھولتے، ان لمحوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا نور عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اپنی عشق و محبت کا نور عطا فرمائے، دیکھنے والوں کو بھی اپنی محبت کا نور عطا فرمائے۔ اللہ مشائخ کی بھرپور توجہات سب کو نصیب فرمائے۔